یہ ہے انس ان کو۔ اور ہماری اسی طرح اکابر کے دیکھ لو، ہمارے اہل سنت والجماعت کے جتنے اکابر ہیں سب اہل بیت کے ساتھ بھی محبت ہے، صحابہ کے ساتھ بھی محبت ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ بھی محبت ہے، سب کے ساتھ پیار ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم، آؤ دیکھیں ہمارے اکابر کی محبتیں، ہمارے پیاروں کی محبتیں کہ اہل بیت کے ساتھ وہ محبت کیسے کرتے ہیں، پیار کیسے کر رہے ہیں۔ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت تو ایسے ہے اللہ نے قرآن کے اندر ہم پر فرض کر دی ہے کہ جیسے فرض ہے ہمیں نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اسی طرح تمہارے ساتھ محبت کرنا بھی اللہ نے ہم پر فرض کر دی ہے۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، قرآن کے اندر رب نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں کے ساتھ محبت کرو، قرآن نے فرض کر دیا ہے تمہارے ساتھ محبت کرنا۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کفاکم من عظیم القدرکم انکم من لم یصلی علیکم صلی صلاۃ علیہ، فرمایا تمہارے کس عظمت کے لیے، تمہاری شان کے لیے، تمہاری رفعت کے لیے کہ یہ کتنا بلند مقام ہے کہ جو بندہ نماز کے اندر تم پر درود نہیں بھیجے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ کتنی عظمت ہے تمہارے لیے، رب نے کتنی تمہاری شان بنا دی ہے کہ جو نماز کے اندر تم پر درود نہیں بھیجے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو تم پر درود نہیں بھیجے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم یہ ہے محبتیں، یہ ہے پیار۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آپ بھی اللہ کے نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ بھی اللہ کے نور، اور آپ کی جتنی نسل ہے قیامت تک ہوتی رہے گی، ہر بچہ جو ہے وہ بھی نور ہوگا۔ اس لیے حضور کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور کی دو صاحبزادیاں یک بعد دیگرے نکاح میں تھیں، یک بعد دیگرے، تو آپ کا لقب ہی ذوالنورین ہے، یعنی دو نوروں والے، یعنی جن کے گھر میں حضور کے دو نور تھے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کے سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کے سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ فرمایا کہ دو نور آپ کے دو صاحبزادیاں تھیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ تو حضرات محترم اللہ حضور، یہ حضور کی آل کا مقام ہے، حضور کی آل کا مقام بڑا بلند و بالا ہے۔ اور ہمارے اکابر سے پوچھ کر دیکھو کہ انہوں نے حضور کی آل کی کیسے کیسے شان بیان فرما دی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، بابا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
گلستہ بوستہ فارسی کی کتابیں ہیں درس نظامی کے اندر جو پڑھائی جاتی ہیں، آپ ان کے مصنف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایما کنی خاتمہ، اے مولا بنی فاطمہ کے صدقے، حسنین کریم کے طفیل حضور کے نواسوں کے صدقے میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میرا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان پر میرا خاتمہ ہو، حسنین کریمین کے طفیل حضور کے نواسوں کے صدقے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت تم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ عرض کرتے مولا اگر تو یہ میری بات قبول بھی نہ کرے، یہ تو بے نیاز ہستی ہے، یہ تیری مرضی، لیکن میں نے تو دامن آل رسول کا تھاما ہوا ہے، ان کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، ان کا دامن میں نے تھاما ہوا ہے، انہی کے صدقے تو مجھ پر کرم فرمانا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی بات ہے، ہمارے بزرگوں کی بات ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت، ہاں یہاں میں ایک اور بات بھی کہنے والا تھا، قرآن مجید کے اندر یہ محبتیں صحیح نہیں ہیں جو محبتیں کی جاتی ہیں۔ محبت وہ ہو جو صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اچھی محبتیں کی، وہ محبتی، ورنہ ان کی محبتیں وہ ہیں جیسے قرآن کہہ رہا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیثوں کے لیے خبیثیں چیزیں ہیں، پلیتوں کے لیے پلیت چیزیں ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکوں کے لیے پاک ہیں، پاکوں کے لیے پاک کام ہیں۔ تو آج خود ہی دیکھ لو پاک کام کرتے ہیں، پاک محبتیں کون کرتا ہے اور خبیث محبتیں کون کرتا ہے؟ اور آگے ارشاد ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا وہ ان سے بری ہیں، جو خبیث ہیں ان سے بری ہیں خباثت کے لحاظ سے، وہ تو پاکیزہ ہستی ہیں۔ جب وہ پاکیزہ ہستی ہیں، رب ان سے پلیتی کو دور کر دیا، قرآن کہہ رہا ہے، تو لہٰذا ان سے محبتیں بھی پاکیزہ کیا کرو۔ ہاں ان کے نام پر خیرات کرو، نفل پڑھو، ان کو ایصال اسباب کرو، خیرات کرو، ان کو ایصال اسباب کرو، ان کے نام پر کوئی ایسا صدقہ جاریہ کرو، یہ محبتیں ہیں ان کے ساتھ، یہ محبتیں، یہ پیار، قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے انہیں ایصال اسباب کرو، یہ محبتیں ہیں جو صحابہ کرام یا اللہ ہمارے بزرگوں نے کی ہیں۔ اپنی طرف سے من گھڑت محبتیں، شیطانی محبتیں، نفسانی محبتیں، ان کو چھوڑ دو، غور کرو، فکر کرو، یہ اس کا وجود کہیں اسلام کے اندر نہیں ہے، کہیں نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث مصطفیٰ کے اندر ہے۔ اس لیے میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اپنے آپ کو رب کی ناراضگی سے بچاؤ اور اہل بیت کی ناراضگی سے بچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔